بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 8، حدیث نمبر 9۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ وَيَحْلِفُ وَإِن لَّمْ يُسْتَحْلَفْ وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ترجمہ: لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا۔ بغیر مانگے لوگ گواہیاں دیں گے اور بغیر ضرورت کی قسم اٹھائیں گے، اور کمینے باپ دادا کی اولاد دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب بن جائیں گے، جن کا نہ اللہ پر ایمان ہوگا اور نہ رسول پر۔ اس حدیث کے پہلے 4 جملوں یعنی یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب ویخون الامین ویؤتمن الخائن، اس کی تشریح دوسری حدیث کے تحت گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث میں مزید 3 علامات اور فتنے کا ذکر ہے۔ وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، یعنی آدمی بغیر گواہی مانگے خود گواہی دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہتر ہے۔ پھر ایک قوم آئے گی جو اپنی شرافت کی ڈینگیں مارے گی اور موٹے ہونے کو پسند کرے گی اور مانگنے سے پہلے گواہی دے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی بغیر مانگے گواہی دے گا اور قسم کھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم اور قاضی کی عدالت اور دربار میں اپنے ناجائز مطالبات اور باطل دعووں کو منوانے اور ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہوں کو کرائے پر لیے جائیں گے، اور بغیر قاضی اور حاکم کی طلب کے جھوٹی گواہی دینے والے گواہی دیں گے اور باطل دعووں کو منوائیں گے۔ اس تشریح سے وہ سوال ختم ہو گیا جو ایک دوسری حدیث اور اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الشہداء الذی یأتی بشہادۃ قبل ان یسألہا، یعنی بہترین گواہ وہ ہے جو سوال سے پہلے حق شہادت ادا کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب سے پہلے شہادت اور گواہی دینا اچھا کام ہے، اور اوپر کی حدیث سے اس کا برا اور قیامت کی علامت میں سے ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر ہماری تشریح سے یہ سوال ختم ہو گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اوپر کی حدیث جھوٹی گواہی کے بارے میں ہے اور یہ حدیث سچی گواہی کے بارے میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب شہادت دینے کا موقع ہو تو سچی بات کی گواہی دے دے اور اس میں بخل نہ کرے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کے حوالے سے ان دونوں احادیث کی تشریح فرمائی ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اس سے جھوٹی گواہی اور کرائے کی گواہی کا حرام ہونا ثابت ہوا، اور بعض احادیث میں جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور آج کل انتخابات کے موقع پر جو پیسوں کی بنیاد پر ووٹ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی اس حدیث کا واضح مصداق ہے، کیونکہ ووٹ بھی امیدوار کے حق میں ایک طرح کی گواہی ہے کہ یہ آدمی بھروسے کے قابل اور دیانتدار اور قوم اور ملت کے لیے سچا خادم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ناقابل کے حق میں ووٹ دیا گیا تو یہ جھوٹی گواہی ہے، اور آج سیاسی عہدوں پر زیادہ تر ناقابل اور بدبخت لوگ ہی آتے ہیں، ان کے حق میں گواہی جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آج امت اور قوم کی جو تباہی اور رسوائی دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ دراصل انہی سیاسی کھلاڑیوں کے سیاسی کھیل کا نتیجہ ہے، جن کو ووٹ دے دے کر لوگ جتاتے ہیں، اور وہ جیتنے کے بعد قوم اور ملت کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ ووٹ کی شرعی حیثیت پر احقار کا مفصل مضمون ہے، جس میں اس پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔
اسی طرح جھوٹا سرٹیفکیٹ اور سند بھی اسی میں شامل ہے۔ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں اور سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں اس کی بڑی کثرت ہے کہ لوگ روپے خرچ کر کے جھوٹا سرٹیفکیٹ بناتے اور عہدوں اور منصبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب باتیں قیامت کی علامات میں سے ہیں جن کا ظہور کھلی آنکھوں ہو رہا ہے۔ وَيَحْلِفُوا وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ، لوگ قسم کھائیں گے جبکہ ان سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوگا، یعنی بغیر طلب قسمیں کھائیں گے۔ اس سے یا تو جھوٹی قسم کھانا مراد ہے کہ لوگ روپے پیسے لے کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یا یہ مراد ہے کہ ہر بات پر بلا وجہ قسم کھائیں گے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے کہ زیادہ قسمیں کھائیں جائیں۔ معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو بلا وجہ قسم کھاتے ہیں یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی آخری زمانے میں دنیا کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوش عیش وہ آدمی ہوگا جو بے ایمان، ذلیل اور نکما ہوگا، اور ذلیل اور نکمے کی اولاد ہوگا، یعنی اس کا نکما پن خاندانی ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل ابن ذلیل کے قبضے میں دنیا نہ ہو جائے، اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل ابن ذلیل دنیا کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش عیش نہ ہو جائے۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، لا تنقضی الدنیا حتی تکون عند لکع ابن لکع۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے گئے ہیں، لا تقوم الساعة حتی یغلب علی الدنیا لکع ابن لکع۔ اس قسم کی متعدد احادیث ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں سب سے زیادہ مال و دولت والا اور دنیاوی عیش و عشرت والا اور اعلیٰ منصب والا اور دنیاوی امور میں حکم چلانے والا وہ آدمی ہوگا جو ذلیل اور رذیل اور نکما ہوگا، اور اس کا باپ بھی ذلیل اور نکما ہوگا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم میں ان کی تشریح میں فرمایا کہ ان ساری احادیث کا مضمون جو قیامت کی علامات میں ذکر کیے گئے ہیں ایک بات کی طرف لوٹتا ہے کہ کام اور معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبکہ کسی نے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات اور ذمہ داریاں غیر اہل لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ جب ننگے بدن، ننگے پیر بکریوں کے چرانے والے جو کہ اہل جہل ہیں لوگوں کے سردار اور اہل دولت اور اموال بن جائیں گے، حتیٰ کہ عمارات بنا کر اس پر فخر کریں گے، تو اس سے دین اور دنیا کا نظام فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اگر لوگوں کے سردار وہ ہو جائیں گے جو فقیر اور محتاج تھے اور وہ لوگوں پر حاکم بن جائیں گے، خواہ ان کی یہ حکومت عام ہو یا بعض چیزوں پر خاص ہو، تو وہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے بلکہ اپنے لیے اس مال کو مخصوص کر لیں گے جس سے انہوں نے قبضہ حاصل کیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جاہل بھی ہوں اور بے مروت بھی ہوں تو ان سے دین بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ان جیسوں کو لوگوں کی دینی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہوگی اور نہ ان کی تعلیم کی فکر ہوگی، بلکہ ان کی فکر اور لگن تو مال کو جمع کرنے اور اس کو بڑھانے میں ہوگی، اور وہ اس کی پرواہ نہ کریں گے کہ کون سی چیز سے لوگوں کا دین فاسد ہو رہا ہے، اور نہ اس کی پرواہ کریں گے کہ کن کن ضرورت مندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کی صورتحال پر نظر ڈالیے تو اس حدیث کا نقشہ صاف دکھائی دے گا کہ انتہائی ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ رسول پر، دنیا کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور اہل علم اور اہل دین پر ان کا قبضہ ہے، اور اہل علم اور اہل دین کو ہر جگہ سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر آگے بڑھ کر دیکھیں تو امریکہ نے سارے ممالک پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور سارے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک اس کے محکوم اور غلام بنے دکھائی دیتے ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے نافذ کرتا ہے، اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پوری دنیا میں سازشوں کا جال بچھا رکھتا ہے۔